میں کہہ رہا ہوں مسئلہ یہ ہے، عشاء کی نماز قضا ہو گئی، قضا پڑھنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ 17 رکعت پوری قضا نہیں پڑھیں گے آپ۔ اب وہ مسئلہ میں بہت باریکی سے بتا رہا ہوں، میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے عشاء کی نماز تمہاری چھوٹ گئی، عشاء کی نماز چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، یہ گناہ ہے، اور لوگوں کے سامنے آ کر کے بتا کر کے اس کی قضا پڑھو گے تو اظہار گناہ، تم نے سب کو بتایا کہ میری نماز چھوٹی تھی، تو گناہ کرنا ایک الگ مسئلہ ہے اور گناہ کا اظہار کرنا اور بڑا گناہ ہے۔ تم اگر قضا کر رہے ہو تو چھپ کر کے، ہاں اپنی نفل نمازوں کے درمیان، سنت نمازوں کے درمیان اگر قضا پڑھ رہے ہو تو کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہو۔ اب یہاں مسئلہ ایسا ہے کہ ہم سب ایک ہی حمام میں ہیں، یعنی سب کی قضا ہے، اس کی بھی، اس کی بھی، اس کی بھی، اس کی بھی، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے مسئلہ خراب نہیں۔ بزرگان دین پہلے اس پر بہت تنبیہ کرتے تھے، اگر کوئی ایک بندہ قضا نمازیں سب کو دکھا کے پڑھ رہا ہے تو سارے لوگ اسے گرفتار کر لیتے، پکڑتے ہیں کہ تو ایک گناہ کیا اور سب کو آ کر مسجد میں بتا رہا ہے۔ تو یہ پہلے کا یعنی ان بزرگوں کا ایک تقویٰ تھا، لیکن آج بھی میں کہہ رہا ہوں مسئلہ یہ ہے، عشاء کی نماز قضا ہو گئی، قضا پڑھنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ 17 رکعت پوری قضا نہیں پڑھیں گے آپ، 4 فرض اور 3 وتر، مسئلہ تو یہی ہے نا۔ کل کی عشاء کی نماز اگر کسی کی چھوٹی، فار ایگزامپل اللہ نہ کرے، آج وہ قضا کرنے کے لیے کھڑا ہے تو کیا کیا نمازیں قضا کرے گا؟ 4 رکعت فرض عشاء کی اور 3 رکعت واجب، یہ 2 نمازیں قضا ہوتی ہیں عشاء میں، یعنی کل 7 رکعت۔ وتر کی نماز جب پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے تیسری رکعت میں کیا کرنا رہتا ہے؟ دعائے قنوت۔ حنفی جتنے بھی ہیں پیروکار ان کو معلوم ہے، تیسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنے کے بعد ہاتھ چھوڑ کر پھر دوبارہ تکبیر باندھتے ہیں اور دعائے قنوت پڑھتے ہیں، ہے نا؟ آج بھی عشاء کی نماز پڑھیں آپ تو پڑھے ہوں گے نا دعائے قنوت۔ 3 واجب الوتر کی جو نماز ہے اس کی آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے۔ لیکن جب قضا نماز پڑھ رہے ہیں آپ، کل کی عشاء کی قضا پڑھنے آئے، 4 رکعت فرض پڑھ لیا، کسی کو نہیں معلوم قضا پڑھ لیا آپ نے سنت کی جگہ، 3 رکعت وتر پڑھ رہے تھے، حکم یہ ہے کہ دعائے قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤ، ورنہ دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ ابھی کی نہیں کوئی دوسری پڑھ رہا ہے۔ ہاں عشاء میں تو ہو سکتا ہے نہ سمجھے، کیونکہ عشاء میں کرنٹ نماز بھی ایک، اسی وقت کی بھی ایک وتر ہے۔ ظہر کے وقت اگر کوئی عشاء کی قضا کر رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے تیسری رکعت میں جب وہ کھڑا ہو کر کے ہاتھ اٹھائے گا تو جو دیکھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ وتر ظہر میں کیوں پڑھ رہا ہے، وتر ظہر میں کیوں پڑھ رہا ہے۔ تو گویا کہ تم نے سب کو اپنے گناہ کا گواہ بنایا، کل کی تمہاری کچھ چھوٹی تھی وہ آ جا کے پڑھ رہے ہو، گناہ کا گواہ نہ بناؤ کسی کو۔ اظہار گناہ یہ اور بڑا گناہ ہے، یہ مسئلہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اب اندازہ کرو ایک چھوٹی ہوئی نماز کو بندہ جب ادا کرنے آ رہا ہے تب شریعت نے اتنا حکم دیا ہے کہ تم سے اب سہا نہیں جاتا، ایک بار سوال کرنے کے بعد پھر دوسری بار وہ سوال کرے تو کہتے ہو بھولنے لگ گئے، باپ ہمارے بیمار ہو گئے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں لاتے، بے عزتی ہو جائے گی۔ اے میرے عزیزو، جس رسول نے فرمایا تمہاری جنت ان کے قدموں میں ہے، ہاں ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے میرے عزیزو۔ اس کے بعد اسی پارے میں جلدی عرض کر دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اہم باتیں بیان فرمائی، فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ رب کے بعد اچھا سلوک کرنے کا حکم اللہ نے ماں باپ کے ساتھ کیا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچا یا دونوں بوڑھے ہو گئے، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑک کر بات نہ کرو، وقل لہما قولا کریما، جب بھی ان سے بات کرنا تو نرمی سے بات کرو۔ اکثر لوگ یہاں مات کھا جاتے ہیں، ہاں بہت سارے لوگ جوانی میں تو اپنے ماں باپ کی عزت کر لے جاتے ہیں، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور تم جوان ہو گئے ہو اس وقت عزت کر کے دکھاؤ، یہ کمال کی بات ہے، پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تم حقیقت میں مرد ہو یا نہیں ہو، ہاں حقیقت میں تمہاری پرورش کیسی ہے سمجھ میں آئے گا۔ بڑھاپا آ گیا ہو، ایک چیز کو بار بار وہ پوچھ رہا ہو، باپ ایک چیز کو بار بار بھول جاتا ہو، ماں بوڑھی ہے اٹھ نہیں سکتی، بار بار پوچھتی ہے یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے، تم جھڑک دیتے ہو، اماں ابھی تو پوچھا تھا جواب تو دیا میں نے، کتنی بار پوچھتی ہو، تمہیں پتا نہیں تم بچپن میں اس ماں سے جتنی بار پوچھتے تھے وہ ہر بار جواب دیتی۔ اپنے باپ سے پوچھو جب تم چھوٹے تھے
کسی چیز کو دیکھ کر بار بار پوچھتے تھے, باپ تمہیں بار بار بتاتا تھا, لیکن تم سے اب سہا نہیں جاتا. ایک بار سوال کرنے کے بعد پھر دوسری بار وہ سوال کرے تو کہتے ہو بھولنے لگ گئے باپ, ہمارے بیمار ہو گئے ہیں, لوگوں کے سامنے نہیں لاتے, بے عزتی ہو جائے گی. اے میرے عزیزو, جس رسول نے فرمایا تمہاری جنت ان کے قدموں میں ہے, ہاں ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے, دونوں میں سے ایک بھی ناراض ہوا تو تم نے دنیا میں جہنم خرید لیا ہے, دنیا میں تم نے جہنم خرید لیا ہے. حتیٰ کہ تمہیں یہ بھی نہ معلوم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماں باپ میں کوئی مر بھی گئے, انتقال کر گئے, ان کے حقوق یہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار تم ان کی قبر پر جاؤ, قبر پر جاؤ. لوگ کہتے ہیں کیا رکھا ہے وہاں پر, نہیں, حقوق ان کے موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے. ایک صحابی نے کہا کہ مجھے میری ماں کی قبر بھی نہیں معلوم, قبر بھی نہیں معلوم. حضور نے فرمایا ایک لکیر کھینچ لو اور اسے سمجھو کہ یہاں ماں ہے اور اس کی زیارت کرو. اندازہ کرو میرے عزیزو, والدین کے حقوق ختم نہیں ہو سکتے. میں پھر انشاءاللہ العزیز اس پر اور عرض کروں گا, آیتیں اور آئی ہیں قرآن پاک میں, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, اللہ فرماتا ہے زمین میں اکڑ کے مت چلو. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, تمہارے اکڑنے سے نہ زمین پھٹے گی نہ تم پہاڑوں سے بلند ہو سکتے ہو. دیکھو ان پہاڑوں کی طرف کتنے بلند ہیں, تم ان کے سامنے بہت بونے ہو, بہت ناٹے ہو. اس زمین کو دیکھو اس کی سختیاں کیسی ہیں, تمہارے اکڑنے کے لیے تمہارے پاس ہے کیا؟ تم ایک نطفے سے پیدا ہوئے, ایک ٹھوکر میں تم لنگڑے ہو سکتے ہو, لولے ہو سکتے ہو, تمہارے پاس کیا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضور انسان کی بساط کتنی ہے, انسان کی طاقت کتنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ سامنے. کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ, ایک پیر اٹھایا, وہ ایک پیر اٹھا کر کھڑا تھا تو حضرت علی نے کہا دوسرا بھی اٹھا لو. کہا کہ حضور دوسرا کیسے اٹھائیں, اوندھے منہ گر جاؤں گا. کہا بس تیری بساط اتنی ہی ہے, اتنی ہی ہے طاقت کہ اگر دوسرا بھی اٹھاؤ گے تو اوندھے منہ گر جاؤ گے. ہمارے پاس میرے عزیزو اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم پوری دنیا میں ادھر سے ادھر نظام کو بدل سکے. غرور اور گھمنڈ جب آتا ہے انسان کو, اللہ ڈھیل دیتا ہے. ہاں کچھ انسان ایسے ہیں جو زمینوں کی زمین فتح کر لیتے ہیں, مال بھی لے لیتے ہیں, حکومت بھی قائم کر لیتے ہیں, لیکن یہ صرف اور صرف رب کی ڈھیل کی وجہ سے. اور قرآن میں مولا فرماتا ہے ان کی طاقت ایسی ہے ان انسانوں کی کہ اگر ایک مکھی مر جائے تو اسے زندہ نہیں کر سکے گا, ایک مچھر مر جائے تو تم اسے زندہ نہیں کر سکو گے. تم کتنے کمزور ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے. ہاں تمہاری دھڑکنیں جس دن رک گئی, تمہارے کروڑوں کی دولت لگا کر کے بھی تم سانسوں کو دوبارہ نہیں لا سکتے. میں نے ایک بڑی ہی عجیب و غریب بات پڑھی تھی. یہ کوریا کا غالباً ایک بہت بڑا امیر جس کی کمپنی ہے, مشہور موبائل کی کمپنی, دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والے موبائل کی کمپنی کا مالک, جس کا حال یہ تھا کہ وہ جب چاہتا حکومتوں کو بدل دیتا تھا, اپنے ملک کی حکومت کو بدل دیتا, کبھی پریزیڈنٹ کو کبھی پرائم منسٹر کو ختم کر دیتا. اتنا پیسے کا مالک تھا. یہ ابھی زیادہ دن کی بات نہیں, 2012-13 کی بات ہے. اچانک اس شخص کو ایک بیماری لاحق ہوئی, بستر پر گر گیا, کوما میں چلا گیا, اور اس کا بیٹا موجود ہے اور اس نے دنیا کے مہنگے ترین ڈاکٹروں کو بلایا اور پر ڈے 100 کروڑ کا خرچ بھی اگر لگے اپنے باپ کو بولنے کے قابل بنا دے اور روٹی کھانے کے قابل بنا دے. 100 کروڑ پر ڈے خرچ کر کے بھی کوئی ایک ڈاکٹر نہ اسے بولنے کے قابل بنایا, نہ بات کرنے کے قابل, نہ روٹی کا ایک لقمہ کھانے کے قابل. 4 سال تک بستر پر پڑا رہا مردہ لاش کی طرح. 4 سال کے بعد کروڑوں ڈالر اس پر خرچ ہو چکے, پھر وہ دنیا سے نکل گیا, ختم ہو گیا. وہ شخص جس کا غرور یہ تھا کہ میں دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہوں, میں دنیا کی حکومتوں کو بدل سکتا ہوں, اپنے بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں تھی اور سامنے موجود کسی ایک بندے سے ایک جملہ بات کرنے کی طاقت نہیں تھی. تم کیا سمجھتے ہو؟ اسی لیے میرے مولا کا فرمان سنو, زمین پر اکڑ کر مت چلو. آج یہ کفار و مشرکین جتنا ہماری زمین پر اکڑ رہے ہیں, ایک دن پکڑ آنے والی ہے, آئے گی پکڑ. ظالم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کاموں سے کوئی بے خبر ہے, سب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, اللہ رب العزت ہر کام سے باخبر ہے, دیکھ رہا ہے. تم ظلم کی انتہا کرتے جاؤ. غرور اور گھمنڈ آج نشہ کس کا؟ حکومت کا, تخت کا. ارے یہ تخت فرعون کے پاس بھی آیا, قارون, حامان, شداد,
یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا کے جن کے پاس آدھی سے زیادہ دنیا موجود تھی، تمہارے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس ابھی کچھ بھی نہیں۔ ان لوگوں کے پاس اتنا سونا تھا کہ وہ جنتیں بنانے پر لگ گئے تھے دنیا میں، ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی رکھ کر کے محلات بنا رہے تھے، تمہارے پاس ابھی کچھ نہیں آیا۔ اور رب ذوالجلال نے ان ظالموں کو مچھروں سے، پانیوں سے، ہواؤں سے ہلاک کیا ہے۔ اور آج یہ آتنک مچانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں چاہیں آگ لگا دیں گے، ہم جتنوں کو چاہیں گے مار دیں گے۔ تم اپنے ظلم کے کاموں کو جاری رکھو، انشاءاللہ العزیز وہ دن یاد رکھنا کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تم فرعون ہو تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا، اگر تم نمرود ہو تو مچھر بھی تمہاری ہلاکت کے لیے آئے گا۔ اللہ رب العزت غرور کرنے والوں کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، اور آخرت کے متعلق حکم ہے کہ ان کو چونٹیوں کی طرح بنایا جائے گا، چونٹیوں کی طرح، اور حکم ہوگا کہ اے اہل محشر ان کو روندو اپنے پاؤں سے، روندو اپنے پاؤں سے۔ جو گھمنڈ کرتے تھے دنیا میں، غرور کرتے تھے، اور انہیں پاؤں سے لوگ روند رہے ہوں گے، وہ چھوٹی چھوٹے ہو چکے ہوں گے، اور رب تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جو اکڑتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، غرور کرتے تھے، اور انہیں ایسا لگتا تھا کہ ساری طاقت ان کے پاس ہے۔ میرے عزیزو، آپ سے بھی میں یہی کہوں گا، عاجزی اختیار کرو، تواضع انکساری اچھی چیز ہے، اور کیسے پتا چلے، بڑھ کر کے سلام کیا کرو، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، تمہارے دل میں کبر نہ آئے، غرور نہ آئے، ہر ایک کو اہمیت دیا کرو، اچھا کپڑے پہننے والا ہو کہ تنگ کپڑے پہننے والا ہو، غریب ہو کہ امیر ہو، فقیر ہو کہ غنی ہو، آپ اسے سلام میں پہل کریں، اسے مصافحہ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ کوڑ کی بیماری والا، کوڑ کی بیماری جس سے لوگ بھاگتے ہیں، وہ بھی اگر آتا تو حضرت ابوبکر صدیق دسترخوان پہ اپنے بغل میں بٹھاتے تھے اور اپنے برتن سے کھلاتے تھے۔ یہ نہیں ہے، حالانکہ حدیث پاک میں بچنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن صرف اور صرف تواضع انکساری کے طور پر۔ تواضع اور انکساری انسان کو بلند بناتی ہے، اسی لیے حکیموں نے کہا ہے جس شاخ میں پھل ہوتے ہیں وہ جھکی رہتی ہے، پھل ہو تو ٹہنی جھکی رہتی ہے، اور جس شاخ میں پھل نہیں ہے تو اکڑی رہتی ہے، تنی رہتی ہے۔ اگر تمہارے اندر اخلاق اچھے ہیں تو جھکے رہو گے، اور اخلاق نہیں ہے تو اکڑے رہو گے۔ غرور و تکبر بغیر اخلاق والوں کے آتے ہیں۔ اور تفسیر میں آج جو اہم بات عرض کرنی تھی وہ سورۃ الکہف کی ہے، وقت لمبا ہو چکا، مختصر عرض کر دوں۔ سورہ کہف اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، حدیث پاک میں ہے جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے خانہ کعبہ تک ایک نور کا راستہ پیدا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک جو کچھ بھی اس کی خطائیں ہیں اللہ معاف فرمائے گا۔ سورہ کہف کی تلاوت، 2 فائدے بتائے۔ تیسرا سنو، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے یاد ہو گئیں، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے یاد ہو گئیں، میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال، اللہ اس سے بھی اسے محفوظ رکھے گا۔ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ کیا کرو، گھروں میں یا تو پھر کسی کی اچھی قرأت میں سنا کرو، تاکہ دونوں ثواب برابر ہیں، تلاوت کرنے کے اور سننے کے ثواب ہے۔ کہف ایک غار کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چند ایمان والوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 300 سال بعد، آپ کو آسمانوں سے اوپر اٹھا لیے جانے کے 300 سال بعد لوگوں میں عقیدہ بگڑ گیا تھا۔ ایک بادشاہ آیا تھا جس کا نام دقیانوس تھا، اور وہ ظالم تھا، اور وہ لوگوں کا عقیدہ بدل رہا تھا، اور یہاں تک کہ وہ اپنے لیے سجدہ کرواتا، اپنی خدائی کا اعلان کر رہا تھا، یا پھر بتوں کی پرستی شروع ہو گئی۔ لیکن اس زمانے میں لوگ ڈر کے مارے گھر واپسی کرنے کی بات جیسے ہو رہی ہے ویسے ہی بادشاہ اپنے پیسوں کے بلبوتے ان کو یہ کہلاتے کہ تمہارا دین الگ ہے، تم الگ دین میں آئے تھے، واپس آ جاؤ۔ دھرم پریورتن بدل رہا تھا، کئی بدل چکے تھے، پیسوں کے لیے کچھ لوگ بدلتے ہیں، طاقت کے لیے کچھ لوگ بدلتے ہیں، ڈر سے کچھ لوگ بدلتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ ہر زمانے میں قائم رہتے ہیں۔ بادشاہ کے کچھ وزیروں میں لوگ تھے جن کی تعداد 7 اور بعض روایتوں میں 8، اللہ بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کتنی تھی۔ یہ الگ الگ لوگ تھے، یہ ایمان والے لوگ تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے اور آخرت پر ایمان۔ اب وہ جو ذکر کرتا اسے مار دیا جاتا،
تو ان لوگوں نے ایک دن مشورہ کیا کہ اس شہر کو چھوڑ کر ہم دور چلے جاتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اب یہاں ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، ورنہ بادشاہ کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، شرک اور کفر کرنا پڑے گا، ہم چلتے ہیں شہر سے باہر۔ یہ ساتوں نے راتوں رات مشورہ کیا اور نکل پڑے۔ ان کے ساتھ ایک کتا ہو لیا، اصحاب کہف کا کتا کہا جاتا، ساتھ میں چلتا رہا، اور یہ لوگ آبادی سے بہت دور نکل کر باہر گئے، اور ایک غار تھا، اس غار میں ان لوگوں نے رات کو پناہ لی، سونے کے لیے چلے گئے۔ اور وہاں پر جب سونے کے لیے وہ لوگ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پر سالوں تک کے لیے نیند کو طاری کر دیا، سلا دیا ان کو رب تعالیٰ۔ وہ ایسی گہری نیند میں سو گئے کہ پھر اٹھے نہیں، دن گزرتے چلے گئے۔ بادشاہ کو کسی نے خبر کر دی کہ تیرے دربار کے یہ وزیر بھاگے ہیں۔ بادشاہ نے ڈھونڈنے کا حکم دیا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پیروں کے نشان سے وہاں غار تک لوگ پہنچ گئے۔ بادشاہ نے کہا، بادشاہ سے کسی ایک شخص نے کہا اس غار کے اندر یہ لوگ سو رہے ہیں، تو بادشاہ نے کہا ان کی سزا یہ ہے کہ اس غار کو اچھی طرح سے دیوار لگا کر بند کر دو، یہی ان کی قبر بن گئی، یہ کبھی باہر نہ آ سکے، ان کی سزا یہی ہے۔ دیوار تعمیر کر دی گئی اور غار کا منہ سب بند کر دیا گیا، وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ اندر جیسی وہ لوگ سو گئے، بادشاہ سزا دے کر چلا گیا۔ وہاں ایک چرواہا تھا، اس نے ان کا پورا واقعہ دیوار پر لکھ دیا، یہ کون لوگ تھے، ان کا نام کیا تھا، یہ کیوں اپنے شہر سے نکلے تھے، لکھ کر کے رکھ دیا۔ زمانے بدلتے گئے، مہینے، سال، اس کے بعد صدیاں، 300 سال گزر گئے، 300 سال گزر گئے تقریباً۔ 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ انہیں اٹھایا۔ وہ جب اٹھے تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پوچھنے لگے کتنی دیر ہو گئی سو کر کے۔ کسی نے کہا ہم رات کو آئے تھے صبح ہو گئی ہے، کسی نے کہا صبح آئے تھے دوپہر ہوئی۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ رب تبارک و تعالیٰ صدیوں کو چاہے تو منٹوں میں گھیر سکتا ہے۔ جب اصحاب کہف کے ایمان والوں کے لیے 300 سال آدھے دن کے برابر لگ رہے ہوں تو میرے مصطفیٰ کے معراج کا سفر اگر وہ لاکھوں سال کا بھی ہو تو دنیا والوں کے لیے منٹوں کا کیوں نہیں لگ سکتا؟ یہ اللہ رب العزت جیسا چاہے وقت کو گھیر دے اور چھوٹے وقت کو چاہے تو طویل کر دے۔ ہاں، اب اٹھے اور اس کے بعد ان لوگوں نے پھر آپس میں دیکھ کر نشانیاں بھی بدلی ہوئی تھی، بال بڑے تھے، ناخن بہت بڑے ہو چکے تھے، سب تبدیلی تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا خیر جیسا بھی ہے ایک صاحب کو بھیجو تاکہ کھانا لے آئے، بھوک لگی۔ تو ایک صاحب ان میں جو تھے ان کو کہا کہ چھپ کر کے جانا، کہیں بادشاہ کے کارندے دیکھ نہ لیں، ورنہ وہ ہمیں پکڑ لیں گے تو پھر اپنے دین میں واپس لے جائیں گے، یا تو پھر ہمیں ہلاک کر دیں گے۔ یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم، وہ اپنی دین میں ہمیں واپس لے جائیں گے، سنبھل کر جانا۔ پھر ایک صاحب نکلے پیسے لے کر کے، بازار میں گئے کھانا لینے کے، کھانا خریدا اور پیسے دیا۔ ارے 300 سال پہلے کا سکہ تھا، کتنی بادشاہتیں آئی گئی۔ دکان والے نے دیکھا اور کہا یہ کیا دے رہے ہو؟ کہا پیسہ دے رہے ہیں۔ کہا یہ پیسے کہاں سے تمہیں ملے؟ کہا یہ ہمارے اپنے پیسے ہیں۔ دکان والے کو شک ہوا کہ اس کو شاید پرانا کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہوگا، کیونکہ سونے کے سکے ہوتے تھے پہلے، چاندی کے، سونے کے سکے، یہی کرنسی ہوتی تھی۔ یہ نوٹوں کی، یہ یہودیوں کی کرنسی جس کو آج ہم استعمال کر رہے ہیں، اصل جو کرنسی تھی وہ سونے اور چاندی کی ہوا کرتی۔ تو پھر دکان والے نے اس صاحب کو جو اصحاب کہف میں ہے دکان پر ہی کھڑا کیا اور اندر سے جا کر کے بادشاہ کی پولیس کو خبر کر دیا۔ اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام بیدروس تھا، وہ ایمان والا تھا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، روز دعا کرتا تھا کہ اے مولا میری قوم گمراہ ہو رہی ہے، یا آخرت پر یقین نہیں کر رہی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں کر رہی ہے، تو کوئی ایسی نشانی دکھا دے کہ ان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ بادشاہ کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا ہے۔ تو بیدروس کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ ایسا ایسا ایک شخص آیا ہے جو پرانے زمانے کے سکے لے آیا ہے، تو بادشاہ نے اپنی فوج کو ساتھ کر دیا کہ جاؤ اس شخص کے ساتھ، یہ کہاں سے آیا۔ جب یہ کھانا لینے آئے ہوئے صاحب نکل کر کے واپس پوری فوج کے ساتھ غار آ رہے تھے، تو اصحاب کہف نے کہا ہمارا ساتھی پکڑا گیا اور بادشاہ کی فوج آ رہی ہے ہمیں گرفتار کرنے۔ لیکن جو آئے وہ لوگ، ان لوگوں کو دیکھا تو سارے لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ کہا اصحاب کہف کے بارے میں ان لوگوں نے سن رکھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو بادشاہ سے اپنا ایمان بچا کر چلے گئے تھے، اور غار ان کے لیے قبر بنا دی گئی تھی، اور آج غار کھلا ہے اور اس میں یہ لوگ زندہ سلامت بیٹھے ہوئے۔
300 साल के बाद जिंदा सलामत बैठे। तो बादशाह ने अपनी पूरी कौम को बुलाया और कहा कि देखो वो रब कदीर 300 साल के बाद जब किसी को बेदार कर सकता है तो हर इंसान को मौत के बाद दोबारा जिंदा जरूर फरमाएगा। अकीदा आखिरत को जिंदा किया। अब असहाबे कहफ दोबारा अपनी गार में गए, खाने होने का मसला तो खत्म, और दोबारा उनको नींद लग गई। अल्लाह ने फिर उनको गहरी नींद में सुला दिया। जैसे ही वो सो गए तो असहाबे कहफ का कुत्ता भी उसी तरह जिंदा हुआ, उसी तरह फिर सोया। अब जो बेदरूस था उसने दीवार फिर से बना दी और उनका पूरा वाकया लिखा और वहां एक मस्जिद बनाई, और मस्जिद बनाकर वो डेट, वो जो दिन था जिस दिन वो उठे थे, उस दिन को यादगार के तौर पर सारे लोगों को ऐलान किया कि साल में जब ये दिन आएगा सब यहाँ जमा होंगे और अल्लाह की इबादत करेंगे। इसी से तो उर्स की शरई हैसियत भी साबित होती है। औलिया इकराम के उर्स हम जो मनाते हैं कुरान पाक में मौजूद है। असहाबे कहफ जिस दिन सोए जिस दिन उठे वो तारीख लिख दी गई। बहरहाल अब असहाबे कहफ को दोबारा जब अंदर रखा गया था तो सोने के ताबूत बनाए थे बादशाह ने। ये बेदरूस ने सोने के जनाजे ताबूत बनाकर उसमें उनको लिटाया और अंदर रखा। एक ही दिन के बाद वो बादशाह के ख्वाब में आए और कहने लगे कि हम दुनिया से भाग करके यहाँ आए और तू दुनिया हमारे पास लाया है, फौरन हमें इस सोने और चांदी से अलग कर। फिर दोबारा उनका गार खोला गया, फिर वो सोने के ताबूत से उन्हें निकाला गया और फिर साफ मिट्टी में उन्हें सुलाया गया। यानी मेरे अजीजों, अंदाजा करो इन 7 लोगों के बारे में कहीं कुरान में ये नहीं है कि वो नबी हैं, वो शहीद हैं, वो सिद्दीक हैं, नहीं, बल्कि मौला फरमाता है वो 7 नौजवान थे जिन्होंने अपना ईमान बादशाह से बचाकर अल्लाह पर यकीन करके गार में पनाह ली। तो अल्लाह ने उनका तसर्रुफ और ताकत इतनी अता की कि उनकी सोने के बाद भी वो जिसके ख्वाब में जाएं चले जाएं और 300 साल बाद जब चाहें बेदार हो जाएं। अब जिनके बारे में साफ साबित है कि उम्मत मुस्तफ़ा की ये औलिया हैं, सिद्दीक हैं, शहीद हैं, तो क्या वो अपनी कब्रों में जिंदा नहीं हो सकते? और अगर सिद्दीक शहीद जिंदा हैं तो मेरा मुस्तफ़ा भी अपनी कब्र में जिंदा।